السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک اہم ترین دن ہے۔ مستقبل کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا، شاید آج کی دن کی جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، ان سے بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دو بڑے واقعات آج کے دن کے، ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں بری کر دیا گیا۔ جو فلیگ شپ کا کیس تھا، اس میں جو بریت کے خلاف درخواست دی تھی نیب نے، وہ درخواست واپس لے لی۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین کے لیے عمران خان کی جگہ اب بیرسٹر گوہر امیدوار ہوں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ایک شروع کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس سے۔ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کو اس کیس میں سزا سنا دی گئی تھی 10 سال کی، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی، کیپٹن صفدر صاحب کو سزا سنائی گئی تھی۔ اور اس وقت جو ایک بات بار بار کہی جا رہی تھی وہ یہ کہ ان فلیٹس کی جو منی ٹریل ہے وہ شریف خاندان نے دینی۔ منی ٹریل کیا ہے کہ یہ فلیٹ کب خریدے گئے، کس نے خریدے، کون مالک ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی نہ عدالتیں، نہ آپ، نہ میں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ان فلیٹس کا مالک کون ہے اور یہ فلیٹ کون سے سال میں خریدے گئے۔ اور یہ بات اور یہ کنفیوژن میری وجہ سے نہیں، یہ کنفیوژن ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے ہے، کیونکہ تمام تر فیکٹس جو آپ کے ہمارے سامنے ہیں وہ تمام فیکٹس ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کنسورشیم بنا تھا، صحافیوں کا ایک گروپ بنا تھا جس نے لیک کی تھی یہ جو ہڈن پراپرٹیز تھی دنیا کی، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام اور شریف خاندان کا نام سب سے پہلے سامنے آیا تھا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، یہ جو لنڈن اپارٹمنٹس ہیں، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم آج بھی نہیں جانتے کب خریدے گئے، آج بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا مالک اصل میں کون ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب میاں صاحب پاکستان سے گئے یا جب بھی یہ خاندان باہر جاتا ہے اور ان کے جو صاحبزادے ہیں آج بھی انہی فلیٹس میں رہتے ہیں۔ فلیٹس ان کے ہیں یہ تو ثابت ہے، لیکن کس کے ہیں اور کیسے خریدے گئے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ذرا جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ بات کیا دیے جاتے رہے کہ کب خریدے گئے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے بزرگ پولیٹیشنز ہمیں بتاتے رہے کہ یہ فلیٹس 1994-95 میں خریدے گئے۔ 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے، ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا۔ 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ خریدے کب گئے تھے آپ بتائیں؟ مجھے علم ہے کہ 1992-93 میں خریدے گئے۔ 92-93 سے میاں صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے کوئی اس فلیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہوگا۔ انفارمیشن یہ تھی کہ 93-94 میں خریدے گئے، اور یہ تو صرف میں نے دو سنا ہے، اس کی تو ایک پوری لائن بھری ہوئی ہے جو لوگ یہ مانتے رہے اور کہتے رہے کہ 93-94 میں خریدے گئے۔ لیکن سڈنلی ایک دم 2016 میں حسین نواز منظر عام پر آئے اور ایک ٹی وی انٹرویو میں جاوید چودھری صاحب کے انہوں نے کہا الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں، اور پورا تفصیل بتائی کہ کیسے جدہ کی سٹیل مل 2005 میں بیچی گئی اور 2006 میں یہ فلیٹس خریدے گئے۔ متعدد انٹرویوز ہیں ان کے، ذرا آپ کو سنائیں کہ تسلسل کے ساتھ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2005 میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا سعودی عربیہ میں۔ جو انکم ہمارے پاس آئی وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں۔ 2006 میں جو ہے نا اس آمدنی کے ایک حصے سے جو ہے نا ان پراپرٹیز کو خریدا گیا، یعنی ان کمپنیز کے شیئرز جو کہ پراپرٹیز کو ہولڈ کر رہی تھیں ان کو خریدا گیا۔ اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ ہر چیز کا میرے پاس ثبوت ہے، جب کورٹ پوچھے گا تو دوں گا، لیکن جب کورٹ میں معاملہ گیا تو معاملہ ایک قطری خط پر چلا گیا۔ اس پر بھی آتے ہیں۔ میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب یہ معاملہ بہت شور پکڑ رہا تھا، زور پکڑ رہا تھا، اور سب پی او آرز بنانے کی بات کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی سب سے پہلے اس معاملے کو ڈیل کرے، تو میاں صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور وہ جملہ جو فیمس ہوا اس وقت کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ فلیٹس خریدے گئے، انہوں نے بھی ایک منی ٹریل دینے کی کوشش کی۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ اور 1993-94 کی بات کرتے کرتے معاملہ 2006 پر آ گیا، لیکن جب
سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو اس وقت کے وکیل میاں صاحب نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں میاں صاحب کا بیان ایک سیاسی بیان تھا اور ایک قطری خط لہرایا گیا کہ یہ قطریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ پرانے وقتوں میں کی گئی تھی، جس کے بعد اب یہ سیٹل ہوئی ہے اور یہ فلیٹس شریف خاندان کو ملے. اور اس میں شور کیوں زیادہ تھا؟ کب خریدے گئے؟ جیسے میں نے کہا کہ آج بھی شریف خاندان تو 2006 کی بات کرتا ہے، لیکن نون لیگ کے دوسرے لوگ 1993-94 کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر یہ 93-94 میں خریدے گئے، اگر یہ فلیٹس 1993 اور 1994 میں خریدے گئے، تو 1999 میں حسن نواز BBC کے ایک پروگرام ہارٹ ٹاک میں گئے اور کہا میں کرائے پہ رہتا ہوں. 2011 میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہماری پاکستان سے باہر تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں. اور اس کے ساتھ اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ یہ میرے بہن بھائیوں اور میری والدہ کی جائیدادیں کہاں سے لے آئے. سلیمان شہباز تو اس سے بھی آگے 2014 میں عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں مے فیئر اپارٹمنٹ، یہ لندن فلیٹس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ کون سے فلیٹس ہیں، لائیں دکھائیں ثابت کریں. کیا بیانات دیے تھے اس وقت؟ Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. اگر 93-94 میں خریدے گئے تو بار بار خاندان کی جانب سے ان سے انکار کیوں کیا جاتا رہا؟ ڈینائل کیوں آتے رہے کہ کرائے پہ رہتے ہیں، ہماری تو باہر جائیدادیں نہیں ہیں، پہلے ان کو ثابت کریں. جب یہ معاملہ سامنے آیا اس وقت پھر کہا گیا کہ اگر آپ پہلے ڈینائی کرتے تھے اور اب ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس کی منی ٹریل دیں. وہ منی ٹریل آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی. جیسے میں نے کہا، دو بنیادی سوالات کس کے ہیں اور کب خریدے گئے، اس کا جواب نہ مجھے یقین ہے عدالت کے پاس ہوگا، نہ ہمارے پاس ہے، نہ اور کسی کے پاس ہے. یہ سارے بیانات، یہ سارا کیس شریف خاندان کے اپنے بیانات کے گرد زیادہ تر گھومتا رہا. اس میں اب آ گیا نیب کا کردار. شروع میں نیب بہت زیادہ اوور ایکٹیو تھا، سپریم کورٹ بھی بڑی ایکٹیو تھی. ظاہر ہے میاں صاحب کو نااہل تو بیٹے کی تنخواہ یا ایسٹ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس پر کیا گیا تھا، لیکن ایک کیس نیب کو بھیج دیا گیا تھا کہ نیب اس پر نیب ریفرنس بنائے گی اور نیب عدالت میں یہ کیس چلے گا. اور یہ کیس تھا ایسٹ بیونڈ مینز کا، کہ جو ٹیکسز دیے جاتے رہے ہیں، جتنی انکمز ڈکلیئر کی جاتی رہی ہیں، اس کے بعد اب منی ٹریل دینا شریف خاندان کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کا بھی قانون جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، وہ ویلتھ جو ایکسپلین نہیں ہو سکی ہے، اس میں سرکار نے دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں. ایک ایسٹ، یعنی کہ آپ کا جو بھی فلیٹ یا کچھ زمین، اور دوسرا کہ اس کا اونر کون ہے. یہ دو چیزیں ثابت کرنے کے بعد بارے جو ثبوت ہے وہ اس اکیوزڈ پر ہوتا ہے جس کی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی قانون یہی ہے کہ بارے ثبوت شفٹ ہو جاتا ہے ایسے کیسز میں اکیوزڈ پر جس پر الزام لگا ہوتا، اور اس لیے یہ ڈسچارج کرنا، یہ منی ٹریل دینا جو ملزم ہے اس کا کام ہوتا ہے، جس پر الزام لگتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. لیکن نیب سے جب مریم نواز صاحبہ کو، آپ کو یاد ہوگا، اس کیس سے پہلے بری کر دیا گیا تھا، اور کیپٹن صفدر صاحب تو خیر ویسے ہی بیچارے وہ دوستی یاری میں مارے گئے تھے. گوگل کر لیں، یہ بات کہی تھی اس وقت کے نیب پروسیکیوٹر نے. اب انہوں نے کہا جی ہم سے تو زبردستی یہ ریفرنسز دلوائے گئے تھے. اب نیب کا کیا کرنا ہے؟ یہ کیسز تو اب ختم ہو ہی گئے ہیں، اور کیا جو نیا چیئرمین اب تحریک انصاف کا ہوگا اور جو نئی شیپ میں تحریک انصاف آئے گی اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں. شہزاد اقبال صاحب موجود ہیں، الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں. رانا صاحب، کیس تو آج ختم ہو گیا، لیکن یہ سوالوں کے جواب تو آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون کس کے فلیٹ 2006 حسین نواز کہتا ہے، باقی کہتے ہیں جناب 93-94 کے. آپ کے پاس ہے یہ جواب؟ میں انجوائے کر رہا تھا آپ کی ساری اس کو، بہت کچھ انجوائے 4,500 پروگرام ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کام پہ لگایا گیا تھا. میں واجد ضیاء کا، آپ کو کیوں لگتا ہے؟ میری بات ایک منٹ نہیں، میں اس بات کے اوپر کہ واجد ضیاء کون ہے باقی کون ہے میں نہیں جانتا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ کب خریدے گئے یہ اپارٹمنٹ اور کون اس کا مالک ہے؟ 28 مارچ 2018 3:49 ٹویٹ ہے ایکسپریس نیوز کا. کون بول رہا ہے؟ نواز شریف کے آف شور کمپنیوں اور لندن فلیٹس کے مالک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. واجد ضیاء یہ وہ ہیرا ہے جو لیڈ کر رہا تھا، اور اس نے بات کی ہے احتساب عدالت کے باہر. آپ مجھے بتائیں یہ جو ساری کس کے اپارٹمنٹ؟
آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن مرضی سے. آپ مجھے یہ بتائیں پروگرام کے بعد تو نہیں نا پروگرام کے اندر جب امتیاز تاجور کو لاہور بلایا گیا جو ڈپٹی چیئرمین نیب تھے مانیٹرنگ والے نے کہ چیئرمین سے کہو بندہ بن جائے توہین عدالت کی سزا دیں گے بغیر سنے, کوئی چیز نہیں چھیڑنی ہمارے ریفرنسز پہ جے آئی ٹی کے لیٹر لگانے ہیں ٹائم پورا ہونے پہ فارورڈ کرتے. آج نیب وہی کچھ کہہ رہا ہے. اس وقت جو جے آئی ٹی کے ہیرے تھے اور وہ جو ساری اسٹیبلشمنٹ, آپ کہہ رہے پروسیس غلط. نہیں پروسیس نہیں, نیب کو چھیڑنے ہی نہیں دیا. آگے چلے نا, جب یہ ججز چڑھے ہوئے تھے چیئرمین نیب چودھری قمر زمان پہ سپریم کورٹ میں, پتہ کیا کہا تھا؟ آج نیب فوت ہو گیا. پتہ فوت ہو گیا. جیسے راجہ سکندر سلطان پہ چڑھ گئے تھے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتا کس کیس میں کہا گیا؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کس کیس میں کہا گیا؟ یہ پاناما میں کھڑا کر کے سنیں. جب حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں سوال پوچھا کہ اگر آج آپ سے کہا جائے سر ڈویژن بینچ کا سپلٹ ورڈکٹ آیا تھا, وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا, وہ بھی کیس عدالت نے بھیجا تھا فائز عیسیٰ. ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ بھی کیس فائز عیسیٰ صاحب تھی جہاں پاناما لگا ہوا تھا. سن تو لینا حضور, میں آپ کے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بولا تھا, یہ سپریم کورٹ میں ادھر تھا موجود اس لیے بتا رہا ہوں. سلطان راجہ کو بلایا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ اوپن کریں. اس نے کہا جی آپ فیصلہ دے دیں, یا آئین میں لکھا ہوا میں نہیں کر سکتا. دونوں جگہ پہ سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا. وہ کہتا تھا ریگولیٹر ایس سی سی پی ایکٹ. آپ کو پتا نا عمران کے دور میں جو ایک اور جائیدادیں آئی تھی اس وقت بھی تو ایس سی سی پی کو نوٹس ہوئے تھے کہ جی آپ کر کے دیں اور پھر نیب کرے گا. یہ اصول تھا اس وقت. مقصد تھا نواز شریف اور اس کی فیملی کو سزا دینا. لیکن کیا یہ ایز پالیٹیشینز اینڈ ایز 3 times پرائم منسٹر فیملی کا یہ ذمہ داری اور فرض, سن لیں سر, کیا یہ ذمہ داری اور فرض نہیں ہے ایز 3 times پرائم منسٹر کہ ان کے اوپر اگر الزام لگے تو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے؟ ایک منٹ, تسلی بخش ان کی تسلی پوری فیملی کی تذلیل کی صورت میں کی گئی کہ نہیں چھوڑیں گے. اگر جواب دے دیتے کس کو سوال کون؟ میں نہ خواجہ آصف کے بیان پہ جا رہا, میں چودھری نثار کے ساتھ میرا تعلق ہے اور دوستی ہے. میں نے ان سے پوچھا چودھری صاحب آپ بتائیں ان فلیٹس کا. اس نے کہا میں آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو کہہ دوں, یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل کے نتیجے میں فلیٹ ملے ہیں. پیسہ چلا گیا اس کاروباری آدمی کے پاس. یہ اس وقت جب پاناما آیا, اور اگر یہ کرپشن کا ہوتا میں بالکل کھڑا نہ ہوتا. اور انہوں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ آپ جے آئی ٹی میں مت پیش ہو. ناراضگی کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے متحدوں کے سامنے پیش نہیں ہونا. میں جانتا ہوں اس بات. ٹھیک ہے, میں کوئی وہ بات نہیں کروں گا. حسین نے دیا انٹرویو جاوید چودھری کو, آپ نہیں, اس نے کہا میں آنر ہوں, تو آج تک وہی آنر ہے نا. اس نے کب کہا ہے کہ میں نہیں ہوں؟ آپ جن چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں مریم اور نواز شریف کا سر جی 2006 میں نے یہ خریدے. مجھے بات بتائیں, کیا یہ بات حسین نواز نے سچ بولی ہے کہ 2005 میں نے فیکٹری بیچی, پیسے لندن لے کر گیا, 2006 میں نے یہ اپارٹمنٹ خریدے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں اس کی سچ اور جھوٹ پہ نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے سر؟ آپ نے آپ کے ساتھ جھوٹ پہ جا رہے ہیں. میں نے جو خود کام کیا نا میں تو اس کی بات کروں گا. میں ان ایک منٹ ان پیپروں پہ نہیں جاؤں گا جس کو ہائی کورٹ کا جج 2 سال پہلے کہہ رہا تھا یہ بتاؤ ملکیت کا پیپر کہاں سے آیا. اس نے کہا جی جے آئی ٹی سے, احتساب عدالت. انہوں نے کہا نہیں یہ برٹش گورنمنٹ سے کہیں اٹیسٹڈ ہے کہ یہ ان کا پیپر. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. 13 دفعہ نیب کے پروسیکیوٹر مظفر جو آج بھی موجود ہے, سردار مظفر, وہ نیب کی احتساب عدالت میں بھی تھے جہاں کا میں نے آپ کو ٹویٹ سنایا ہے واجد جا کا. سر آپ وہاں پہ بھی لڑتے تھے. میرے میں فرق پتہ ہے کیا گفتگو میں, پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے. فرق ہمارے میں یہ کہ آپ پروسیجرل فلاز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنی جگہ کیس کیا بنایا تھا بھائی؟ کیس بنایا تھا کہ نیب لے آیا. نیب کچھ نہیں لایا تھا. جے آئی ٹی کی کہانیاں 10 والیوم کھلوا لینا. 10ویں والیوم پہ کتنا کہا گیا غدار ہے, انڈیا کا ہے. وہ کیوں نہیں کھولتے کوئی چیز نواز شریف کی؟ کہاں گئی؟ کتنے انٹرویوز یہاں پہ سب بڑے بڑے فلاسفر بولتے رہے, میں سن کے تھک گیا. کیا 99 میں اپارٹمنٹ, چلیں اس کا جواب دیں. ایک پیپر تو لایا نا کہ انڈیا کے ساتھ کاروبار. اگر میں نے آپ کی بات اور نثار صاحب چودھری نثار کی بات مانی, اس کا مطلب ہے 93-94 میں خریدے گا. 99 میں کیوں کہا کہ میں رینٹ پہ رہتا ہوں؟ کیوں 2011 میں کہا کہ ہماری بائی پراپرٹیز نہیں؟ ڈیل میں آئے, میں نے لفظ یوز کیا, ڈیل میں آئے, لیکن حق تو آپ میں آ گئے نا. اگر اس کا کوئی بھی پروسیجر جب ہوا ہے وہ وہی جواب دیں گے. 2014 تک کوئی پروسیجر نہیں ہوا. میرے نزدیک جو سچا سیاستدان ہے میں اس کے پاس گیا. میں نے, آپ نے خواجہ آصف کا ٹویٹ سنائی, میں نے نہیں بات کی. میری خواجہ آصف سے بات ہوئی ہوتی نا میں کہتا. آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 1993-94 میں خریدے گئے ہیں. یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. چھپاتے کیوں رہے بھائی؟ یہ جواب ان سے پھر اس طریقے سے لینا. اس کا جواب آپ نہیں جاننا چاہتے؟ نہیں, یہ جواب جو اینکرز جو فلاسفر اس وقت یہ کر رہے تھے نا وہ تو سارا جے آئی ٹی کا ہیرا بنا رہے تھے. آپ کو پتا ہے اس وقت کہتے تھے وہ جو انڈین جاسوس بیٹھے ہیں, وہ ایک دبئی بھاگا ہوا ہے آج کل, وہ کبھی سامنا نہیں کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا ہر دفعہ بیٹھ. ویسے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا تو آپ کہتے ہیں جی فلاسفر بیٹھے ہوئے تھے. ہاں تو کیا یہ سوال غلط ہے؟ میں نے جواب یہ سوال غلط ہے؟ میں نے آپ کو جواب مجھے یہ بتائیں, یہ سوال آپ کو آج پتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ
آپ نثار صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں, میں حسین نواز کو کوٹ کر رہا ہوں, مجھے بتائیں دونوں میں سے سچ کون؟ ایک منٹ, اگر حسین نواز یہ کہہ رہا ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے چودھری نثار نے کہا اس کے والد کی ڈیل تھی نواز شریف کے, اور نواز شریف نے یہ کیا کہا, دادا نے پوتے کو دیے. میاں صاحب نے بھی یہی کہا, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں نے بھی یہی کہا بڑی بحث ہو کہ جائے اس گی نے کہا میاں شریف کے سودے, کاروباری سودے کے نتیجے میں پیسے چلے گئے. صاحب نے کہا جدہ کی فیکٹری, آپ کو پتا ہے نا جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف سے کہا تھا تم یہی کہہ دو کہ 99 میں مشرف سارا ریکارڈ لے گیا, نہیں مانا, وہ تو کھڑا ہے اپنی بات پہ. کس بات؟ یہی کہ اس نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو یہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح پاناما سے بچ جاؤ گے. ٹھیک. اچھا, اس میں نیب کا کیا کریں گے؟ میرے خیال میں قصوروار ہے ہی نیب کو سے تو کچھ کرایا ہی نہیں, نیب کو ہی پکڑنا چاہیے. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں میرا خیال ہے موزز جج, یہ لفظ موزز بہت کہتے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ نہیں کہنا کسی کو, صاحب نہیں کہنا, نہیں صاحب نہیں کہنا, عدلیہ نہیں کہنا, صاحب نہیں کہنا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اوپر یہ فرض آ گیا کیونکہ نیب کو قانون نے, مستثنا وہ بھی ہے کہ ان کے کنڈکٹ پہ آپ نہیں بات کر سکتے, نیب بھی جواب دہ نہیں ہے قانون میں, کریں کیا کریں گے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جن کے فلیٹس نکلے وہ جواب دہ نہیں ہیں, باقی سوال پوچھنے والے جواب دہ ہیں, وہ فلاسفر ہیں, وہ سارے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2 فلیٹس ہیں, 2 نہیں بلکہ 4 فلیٹس ہیں اس بلڈنگ کے اندر, اس پہ میں نے BBC کے لیے کام کیا, اس لیے کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ جدہ میں فیکٹری بیچی اور 2006 میں خریدی, اور انہی کے ایکسپریس ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ جی خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی, تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ سعودی عرب کی زمین ہی بیچ دی, مطلب تھوڑا ہی خیال کر لیتے یار. وہی نا, نہیں میں یہ بول رہا ہوں ایگزیکٹلی, آئی ایم ناٹ مور, میں ایموشنل آرگیومنٹ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ بنانے کی اس ملک میں کوشش کرتے ہیں, اور کون لوگ کرتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں. یہ میں ان کا نام لینا یار, اچھا نہیں میں ابھی آ رہا ہوں, نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, میں آگے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2006 میں خریدیں. یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت 90 کی دہائی سے چینج نہیں ہوئی. برطانوی جو لینڈ رجسٹری ہے اس کا ریکارڈ میں نے خود نکالا, BBC کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے 2 خط لکھے حسین نواز صاحب کو اور حسن نواز صاحب کو کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے, لیکن برطانوی حکومت کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ان کی تو ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی, تو آپ نے یہ کس طرح خریدی؟ آف شور کمپنی نہیں تھی, آف شور کمپنی, وہ 90 کی دہائی سے ان کی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی, اسی کی ہو گئی. بیرر بانڈز ہوا کر, بیرر بانڈز اسی طرح یہ 2005 میں قانون بدلا ہے, جس کے قانون تھا نا اس میں یہ لازمی نہیں تھا, اس میں آپ بے نامی رکھ سکتے تھے, کیونکہ جس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس یہ بانڈ کی طرح ہے. بیرر سرٹیفکیٹ 2006 میں جب یہ قانون بدلا تو, اور اس پھر سب نے اپنے نام پہ آ گیا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ دوسرا ان کے اندر لیٹر کے اندر کوشچن تھا کہ اگر آپ نے بیرر سرٹیفکیٹ لے لیے, وہ کمپنی لے لی, کمپنی آپ کے حوالے ہو گئی, تو اس کا بھی تو پھر کچھ ہوگا کہ آپ بتا دیں کہ ہاں جی 2006 میں ہم نے بنیادی طور پہ یہ کمپنی لے لی تھی, تو وہ اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوگا. کچھ تو ہوگا نا کہ لندن جیسے شہر کے اندر کوئی جائیداد خریدیں, آپ 80 کی دہائی میں خریدیں, 60 کی دہائی میں خریدیں, آپ نہیں سمجھتے اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی. آپ لالا موسا میں بھی خریدیں تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. یہ کون ماننے کے لیے؟ لالا موسا میں نہیں ہوتا, لندن میں ہوتا ہے. نہیں, لالا موسا میں بھی اس کا لالا موسا میں نامی چلے گی. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کہنا صاحب جتنے رہتے ہیں بے نامی بھی چل دی ہے سر. ایشو یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ گڈیاں اوپن ٹرانسفر لیٹر چل دی نہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کنفیوژن کس نے کریٹ کی ہے؟ کنفیوژن تو ان کے اپنے بیانات نے کریٹ کیے نا. ایک والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, صاحبزادے کچھ اور کہہ رہے ہیں, ان کی ہمشیرہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارے کوسچنز اٹھتے ہیں. اور ابھی بھی 4 سال وہ اسی فلیٹس میں رہ کے آئے ہیں, 4 سال وہ انہی فلیٹس میں ابھی بھی رہ رہے ہیں. ابھی بھی نہیں, میاں صاحب جو بھی حسین حسن ادھر ہی ہے, کب رہے ہیں ادھر ہی رہے, نہیں کوئی بھی نہیں, وہیں سے نکلتے تھے نا. تسی دس رہے ہو کہ بھائی رہندے بھی ہوتے ہیں تو دسنا بھی کوئی نہیں کستا ہے. وہی قانون سے پوچھوا لینا. بنیادی چیز یہ کہ یہ MLA لائے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہر کیا پولیٹیشین کو پوچھوانا چاہیے یا خود کلیریفیکیشن. آخری بات کر دوں گا, آخری بات کر, وہ ہیرو کے پیپر کیوں نہیں لاتے؟ ان سب فلاسفروں کو, تمام اداروں کو, تمام نظام کو شرمندہ کر سکتے ہیں میاں صاحب 1 منٹ میں ایسے رسید دکھا دیں, سب کو شرمندہ کر دیں, سب کو شرمندہ کر دیں. نہیں, طریقہ یہ ہے دنیا کا طریقہ رسید دکھا, یہ پاکستان میں ہوتا ہے شہزاد کے ان کی مرضی پر رسید دکھا دیں, نہیں انہوں مرضی سے دکھا دی. نہیں, دنیا میں کئی پرائم منسٹرز پر, کئی پولیٹیشنز پر کسی قسم کا الزام لگتا ہے تو دے گیو دیئر کلیریفیکیشنز کہ جی یہ اس سے ہے, اس طرح. یہاں کوئی نہیں دکھاتا. یہاں پر ہم قانونی طور پہ تو یہ کیس آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ہے. نیب پروسیکیوشن کا جو آج رویہ تھا تو ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ میں یہ چیلنج تو نہیں ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. سیاسی طور پہ سوال ایک ضرور رہے گا جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا کہ یہ ملکیت میں کب آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف فیملی نے اس کی ملکیت چھپائی ہے. جتنے بیانات ہیں وہ اس کو بڑا واضح کرتے ہیں, چاہے BBC کی ڈاکیومنٹری ہو,
حسن نواز کا بیان ہو کہ ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ملکیت چھپائی. BVI کا قانون چینج ہوا، جب ان کے نام پہ آفیشلی ٹرانسفر ہوا، پناما میں آ گیا تو ان کو انٹرویو دینے پڑے. ان کو پتا تھا پناما پیپرز آنے والے، سوال پوچھے تھے صحافیوں نے، تو ان کو انٹرویو دے کے اس کی اونرشپ کو اس وقت ایکسیپٹ کیا. اب 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو قانونی سکم اس کیس میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ عام طور پہ کرپشن کیسز میں ٹرائل نیچے سے شروع ہوتا ہے. ٹرائل کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ ہوتا ہے، سپریم کورٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آج بھی جو بات زیر بحث آئی، نیب نے کہہ دیا یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا، تو ہم نے اپنی انکوائری انویسٹیگیشن پہ ریفرنس نہیں بنائے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنائے، تو ہم تو بے بس تھے. تو میرے خیال سے ایک تو یہ قانونی غلطی تھی. دوسرا، جو پروسیکیوشن کی کمزوریاں تھیں وہ بڑی واضح تھی. نہ انہوں نے نواز شریف کی آمدنی کا تخمینہ لگایا کہ کتنی رہی اتنے سالوں میں، نہ انہوں نے فلیٹ کی ویلیوشن لگائی، اس لیے وہ ایک جو سکم تھا وہ اس فیصلے میں تھا. دوسرا، انہوں نے یہ بھی نہیں ثابت کیا کہ کیا ایسٹ بیونڈ مین کا اگر معاملہ ہے تو وہ کرپشن کی وجہ سے ہے یا نہیں، کیونکہ کرپشن پہ اس کیس میں جج بشیر صاحب تھے نا، انہوں نے ان کو بری کر دیا تھا کہ کرپشن کا کوئی ایلیگیشن ثابت نہیں ہوا، ایسٹ بیونڈ مین کا یہ کیس ثابت ہوتا ہے. تو میرے خیال سے قانونی سکم اپنی جگہ پہ موجود تھے. اور دوسرا BVI کا قانون، مجھے لگتا ہے دیکھیں اس کیس کو صحیح طرح میرٹ پہ سنا نہیں گیا. شاید اگر ٹرائل کورٹ میں میرٹ ہوتی مقصد تھا. ہاں دیکھیے، میں کمپلیٹ کر لوں گا اس کے بعد کر لیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی اس نے، دیکھیں ایز اے پالیٹیشین یہ ذمہ داری آپ کی لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاغذ صاف رکھیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالنا تھا اس وجہ سے، کیا میاں صاحب کا کیس ٹھیک ہے آج بھی؟ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اپارٹمنٹ کب خریدے ہیں؟ آپ بھی نثار صاحب کو کوٹ کریں، حالانکہ یہ تو ساروں کے سامنے ہونا چاہیے تھا. اور یہ کہ حسین نواز جو بیٹا ہے، جو مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے 2006 میں خریدے، اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں 93 میں خریدے. دس از دا بگیسٹ پرابلم ود دس کیس. شہزاد کو ختم 96 نہیں، آپ ذہن میں رکھ لیں، میں نے نثار کا نام کوٹ کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو پرابلم ہے. آپ بیٹے کو کوٹ نہیں کر رہے جنہوں نے خود اپنی ڈیٹس بنائی ہیں، آپ چودھری نثار کو کوٹ کر رہے ہیں. فلیگ شپ کا اقامہ نکال کے سزا دی سپریم کورٹ نے، پاکستان کے قانون سے بھی ہٹ کے بلیک لا ڈکشنری میں، اور فلیگ شپ ریفرنس آج وہ بھی غلط تھا نا جی، لیکن اس کیس میں شہزاد کم از کم پالیٹیشین کی ضرور ہے کہ اپنے ووٹرز کو آپ جواب دیتے ہیں. میں اگر مکمل کروں کاشف صاحب، ایک تو مجھے لگتا ہے ٹرائل میں سکم بھی تھے، غلط طریقے سے کیس چلایا گیا، کیس نیچے سے شروع ہونا چاہیے تھا. دوسرا، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ کیس کی میرٹ پر فیصلہ آنا ہے، انٹینٹ یہ تھی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا کر ڈسکوالیفائی کر کے سزا دلوانی ہے. اور جب ایسا ہوگا آپ کی کیسز خراب ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ کوئی کیس میرٹ پہ اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن کیوں کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ بری ہو جائیں گے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیس اگر مضبوط نہ ہو لیکن کیونکہ سیاسی انتقام کر رہا ہے تو اس میں آپ کو سزا بھی ہو جاتی ہے. بے گناہ لوگ جیلوں میں رہتے ہیں. شہباز شریف والا کیس فرد جاہر فائد ہونی تھی، ابھی آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ جھوٹا کیس ہے، لیکن یہ نہیں، پہلے وہ نیب سے کلیئر ہوا، FIA میں ڈال دیا. وہی شہزاد اکبر صاحب جو آج کل تیزاب والی بات کر رہے ہیں، وہ USB لے کے کتنی پیشیاں انہوں نے یہ پتا کس نے 7 مرتبہ کس نے بیان دیا، جہانگیر ترین نے اپنی جب ان پہ پرچے آئے نا، اس نے کہا یہ پرچے USB میں شہزاد اکبر نے لا کے ڈالے ہیں. FIA نے تو بنائے نہیں تھے کیس، نیب سے اٹھائے جہاں کیمرے لگا کے وہ مریم نواز پہ اور سب پہ لاہور کیا پیسے تھے، کیا پیسے روٹیٹ ہوئے، کیا وہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی. اس پہ کہنا کہ یہ ہوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر نے یہ کر دیا، یہ کہیں کہ جی یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، یہ آپ نہیں کہتے. FIA میں کیس ڈال دیا، میں نے یہ بات کی ہے، بٹ فیکٹ شہباز شریف کے کیس پہ ہم ڈبل نہیں کر سکتے. آئی انڈرسٹینڈ، کبھی دل کرتا ہم پروسیجرز دیکھتے ہیں، ہم سب کا پرابلم. جب دل کرے گا آپ پروسیجر دیکھیں گے، جب دل کرے گا آپ فیکٹس دیکھیں گے. دس از آور پرابلم. فیکٹس پہ تو رہ جاتے ہیں نا، نیب سے سزا دلوا لیتے ہیں، FIA میں نہ جاتے. کوئی ایک مثال نہیں ہے. ابھی عمران خان سے سب نے کہا کہ آپ رسیدیں مانگتے تھے، آپ گھڑی کی رسید دے دیں، گھڑی کی رسید نہیں ہے. کیونکہ ایک بحث ہے نا کہ $2 ملین $2 ملین یا $20 ملین میں خریدی یا 5 کروڑ میں بیچی، وہ بھی رسید نہیں دیتے. توشہ خانہ کے معاملے میں کوئی رسید نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی رسید نہیں. میرے خیال سے یہ سیاستدان کچی رسید ہے، وہ رسید تو نہ، کیا میری تو اتنی اوقات ہی نہیں جتنی کی رسید ہے. وہ رسید اور قطری خط میں زیادہ فرق ہے. یہی بیٹھ کے حسن ایوب صاحب نے اسی پروگرام میں، کیونکہ اس سے شفیق کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چلتی رہی، انہوں نے میرے پروگرام میں آگے کہا تھا کہ یار 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی خریدی گئی. اس سے زیادہ محنت تو قطری خط میں ہو گئی تھی. وہ رسید تو مطلب کیا اس کی ویلیو ہوگی. ہاں یہاں پہ ہم پکا کام نہیں کرتے نا، کچا کام کرتے ہیں. وہاں جس کو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ آ جائیں ویڈیو لنک پہ، جس پہ کہتے ہیں کہ نہیں خود پیش ہو جاؤ. بٹ مسئلہ یہ کہ ہمارے سیاست میں پرابلم یہ رہے گا کہ جواب نہیں ہوں گے، صرف سوال ہوں گے اور فیکٹس اپنی اپنی مرضی کے ہوں گے. یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے. لیکن آتے ہیں اس کے بعد بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک ہوتا. ویلکم بیک ناظرین. یار ویسے شہزاد صاحب نیب کو ختم نہ کرتے ہیں، یہی کرنا ہے.
मुका रही है। मतलब आप कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग खत्म कर दी जाए? नहीं, चलो थोड़ा अरसा रुक जाए, उसके बाद कर लेना ना। नैब क्यों राणा साहब ने कह रहे हैं कि 2 साल रुक जाओ, उसके बाद कर देने। नैब के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने ये अपनी वैसे जजमेंट रिमार्क्स में और भी बहुत कुछ बात होना चाहिए, लेकिन चलो उन्होंने ये कहा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पीडीएम की हुकूमत थी जब वो अपोजिशन में थे, उनका भी ये राय थी, और मेरे ख्याल से मुतादिद उनके रहनुमा थे जो कहते थे कि पहला काम इंक्लूडिंग शाहिद खान अब्बासी हमें ये करना चाहिए कि नैब खत्म कर दें। उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की, नैब खत्म नहीं की, क्योंकि शायद उनको लग रहा था अब हम इख्तियार में आए तो अब हम इस्तेमाल करेंगे नैब को अपनी मुखालफिन के। तो जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि आपने सही मानों में एहतसाब करना है तो शायद नैब खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि हमने सियासी इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो शायद नैब खत्म हो जाएगी। उसके अलावा तो चलती रहेगी। हाँ, लेकिन नैब रखें, लेकिन उसको बेहतर करें ना, उसके चेक्स एंड बैलेंसेज ऐसे होने चाहिए। आज इस तरह का कोई काम हो, बंदे को पता मैनू टूंग देंगे कि अब क्या ब्यूरोक्रेट साइन करने से पहले कहता नहीं जी मैं काशिफ अब्बासी साहब इत्तेफाक से शाहिद खान अब्बासी हैं, ये इतने बहादुर हैं। जब वजीर आजम थे और इनसे कहा गया कि नैब को ठीक करो, तो साकिब निसार ने बुला के पता क्या तुम करोगे मैं उड़ा दूंगा। ये आज तक नहीं बोले कि क्या क्यों, वो तो फिर क्यों नहीं किया। अपॉइंटमेंट पर भी यही कहा गया था और सियासतदान पीछे हट गया था। क्यों नहीं किया? आज बहादुरी, आज पाकिस्तान बहुत अच्छा बनाना नजर आ रहा है। जब वजीर आजम थे तब क्यों दबक के बैठ गए थे? आज वो जो बार बार कहते हैं नैब खत्म करें, तो करते और खड़े होते। जो इस पार्लियामेंट ने तो किया ना, नैब के दांत निकाल दिए थे, लेकिन वो जो सुप्रीम वापस करना है उसमें उन्होंने इमरान खान ने जो 2 रिलीफ मांगे थे और छेड़े नहीं। एक 90 दिन का रिमांड नहीं छेड़ा और जमानत, वो दोनों नहीं छेड़ी। कोई छेड़ी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि भाई ये क्यों नहीं चैलेंज कर रहे? सारा नैब बहाल कर दिया, ये नहीं किया। हमारे यहां भी तो जस्टिस भी तो इधर और उधर से पकड़ के हो रही है ना। मैं इसे लेकर बहुत कुछ ठीक करने ये जो आज के वाकयात हैं, ये तब चेयरमैन तरीके साहब अब इमरान खान नहीं होंगे, बैरिस्टर गौर होंगे। ये मुस्तकबिल का एक मंजरनामा सियासी सेट हो गया जी। एक तो छोटा सा नैब के कहूंगा कि जिस तरीके से जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, उस वो कहते हैं जी हमें तो फाइल कहीं और से आती थी, नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब वो नैब के हवाले से गिला शिकवा करते हैं। तो जब आप उस वक्त थे तो उस वक्त चीजों को बेहतर कर लेते, तो ये सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला है, बैरिस्टर गौर साहब एक तो वैसे मेरे ख्याल में अच्छी शख्सियत के मालिक, शरीफ आदमी है, और जिस रविश पे ये जमात चल पड़ी थी कि जनाब हर किसी से लड़ाई और हर जगह पे सख्ती, मेरे ख्याल में इनका एडिशन जो है वो एक तरह से मुस्बत किरदार वो क्या ये इसी वजह से इनको बनाया गया कि एक सॉफ्ट आदमी आ जाए, इदारों को टेक ऑन ना करे, शायद को गल बन जाए? देखें, इनका मुकाबला है सियासी मुखालफिन के साथ। ये कभी अदलिया से फैसला आए तो उसके खिलाफ भी महाज खुल गया, इधर भी महाज खुल गया। भाई आप अपने सियासी मुखालफिन से लड़े। आपने 16 महीने जो सियासत करनी थी, आप इनको टफ टाइम देते, इनकी सियासत खत्म हो जानी थी। वैसे तो इनकी सियासत अभी जिस नहज पे पहुंच गई वो भी हमारे सामने। तो इनका इशू ये रहा है कि हर बंदे से लड़ना, हर बंदे से लड़ाई। टीवी प्रोग्राम्स में आएंगे तो पहली बात करें, काशिफ साहब आपको तो पता ही नहीं, आपको तो सवाल ही करना नहीं आता। तो ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको सियासत करनी पड़ेगी, बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। और दूसरा एक चीज जो खुल के सामने आई है, वंस अगेन पार्टी के अंदर इख्तलाफ खुल के सामने आ गया। बैरिस्टर गौर साहब का नाम आया। अब जो इनकी कोर कमेटी के कुछ सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं ये नाम कल तक सामने नहीं आना था, इसलिए कि कल सुबह एक केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से। अगर उसमें रिलीफ मिल जाता है तो खान साहब ही कैंडिडेट होंगे। अब ये पहले नाम दे दिया शेर अफजल मरवत साहब ने आके, और वो ये कह रहे हैं कि जी मरवत साहब को ब्रेकिंग न्यूज देने की आदत है, तो वो उनको हम रोकते रहते हैं, वो आके दे देते हैं। तो पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ है, पर इनको सोचना पड़ेगा कि जमात को आप किस तरह लेके जा रहे हैं। सियासी जमातें जो होती हैं वो सियासत करके आगे। हाँ, लेकिन आप ये उम्मीद है कि कोई बदलेगा तरीका पॉलिटिक्स का, वो तो उसी तरह चलेगा। गौर साहब से जितना मेरा इंटरेक्शन है बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक वकील जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है वो पार्टी को लीड कर सकता है? नहीं, सियासी पीपल्स पार्टी के टिकट पर देर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। ऐसे लीडरशिप वाला वोट भी लिए थे उन्होंने। लीडरशिप वाला बैकग्राउंड तो नहीं है ना कि पार्टी लीड की होगी। तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इमरान खान वो पार्टी को लीड कर रहे होंगे, चेयरमैन है पार्टी को, वो बैकग्राउंड नहीं उनका लीडरशिप। हाँ, लेकिन उनको ऐसा बंदा चाहिए था ना। देखो अब ये क्यों चूज हुए? नहीं, दूसरा उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा इस हफ्ते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीर में एक कन्वेंशन किया, एक शायद स्वात में किया। पंजाब में पार्टी बिल्कुल इस वक्त साइलेंट है, तो मेरे ख्याल से वहां पे पार्टी को ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर पीटीआई ये आय कर रही कि हमें हुकूमत बनानी है तो पंजाब को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये पंजाब वाले कैसे चलेंगे एक उस चेयरमैन के साथ जो कि केपी से ताल्लुक रखता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, आज ये बात की अली जफर साहब ने कि ये इंटरिम अपॉइंटमेंट है, इसलिए कोई कदावर शख्सियत हमने नहीं रखी, इस बात की निशानी है। तो अगर इंटरिम ना होती माजरत के साथ, तभी इमरान खान साहब की चॉइस यही होती। पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है। बुजदार को देख लें, महमूद खान को देख लें, वो मेरे ख्याल से परवेज खटक के बाद उन्होंने यही सोच लिया था कोई कदावर शख्स जो है
وہ بڑے عہدے پر نہیں. حالانکہ ان کو اب یہ احساس ہو جانا چاہیے ان سے پارٹی لے کے کوئی نہیں بھاگ سکتا. نہیں دیکھیں ایک بڑے لیڈر اف یو ہیو ٹو پٹ ان اے اسٹرانگ ٹیم. اگر آپ نے جیتنا ہے ہو سکتا ہے گوہر علی صاحب بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر دیں, لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ قداور شخصیت کو نہیں بنانا ہے میں نے تاکہ پارٹی میں بیٹھ کے کنٹرول کروں, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے میں جیل میں ہوں اور پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں, میرے خیال سے اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. لیڈر چاہے بلاول ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, ہمارے وہ ریپلیسبل ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی آپ سازش کر لیتے ہیں, چاہے پرویز کھٹک الگ ہو گئے, چاہے جہانگیر ترین الگ ہو گئے, چاہے علیم خان الگ ہو گئے, لیکن پارٹی اسٹرکچر ڈیمیج آپ کے ضرور جو ہے, آپ کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیل میں ہی ہوں گے الیکشن کے دوران اور پارٹی کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, کوئی اسٹرانگ سیاسی شخصیت کو بنا دیتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. سیاسی میرے خیال سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو اٹھا لیتے, کوئی جیل کسی کیس میں اریسٹ ہو جاتی حکومت, ان کو پھر اندر کر دیتی. وہ میرے خیال سے یہ دو ایونٹس چھوٹے سے جو انہوں نے یہ کہنا کہ تاریخی سوال قداور شخصیت کو نہیں بنایا جو انہوں نے کہا, میرے خیال میں وہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ قداور کو نہیں. وہ بیرسٹر گوہر بڑے پکے ساتھی ہیں, درینا ساتھی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں جماعت کے, تو میرے خیال میں انہوں نے سوچ سمجھ کے بنایا. بیرسٹر گوہر کا نام کل آیا تو میں کہا ساڈا ایک اور گیسٹ کیا دو چاہتے رہ گئے نہیں, ون آن ون انٹرویو کریں گے چیئرمین ہے. رانا صاحب آج کی ڈیولپمنٹس آپ کو کیا بتائیں؟ ایک طرف کورٹ کا فیصلہ, ایک طرف چیئرمین عمران خان نہیں ہے, تو یہی منظرنامہ ہے. وہ کہتے ہیں نا نواز شریف ان ہو رہے ہیں, عمران خان آؤٹ ہو رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر پہ جو سب کی, جس طرح انوار اللہ کاکڑ کا نام آیا کہ وہ بھی آپ کے گیسٹ ہوتے تھے اور وہ اب 1-to-1 والے ہو گئے. بیرسٹر گوہر کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے, یعنی جو ہے نا ہلا پہ جاؤ تو ٹھوک دو, یہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے. حالانکہ اعتزاز حسن کے زیر تربیت رہا ہے, اس کے باوجود میں جب سے جانتا ہوں تب سے ان کے جونیئر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انتہائی ٹھنڈے آدمی ہیں, ملنسار آدمی, شاید اسی طرح کی اور شاید یہی ضرورت. خان صاحب کسی دن ان کو سسپینڈ ہی کر دیں چیئرمین کو. ہاں کہ میں جب کیا سی تھے, پھر مطلب وہ نہیں کرے گا اپنی طبیعت میں تبدیلی. خان صاحب کی طبیعت نے بنایا کیوں؟ ان کے پاس کوئی شہباز شریف نہیں نا صدر بنانا, پاجی کوئی شہباز شریف نہیں نا صدر بنانا, تو واقف ہی ہوں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح ان کو ریڈیکیول کھڑا کر کے علی ظفر نے کیا, جس طرح وہ آج نگران حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, یہ خود وزیر اطلاعات تھے اور اس کے بعد سینیٹر پی ٹی آئی کے بن گئے. مطلب ان کو تو کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ بھئی ان کا کاروبار یہی ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. وہ باقاعدہ ان کی انسلٹ کر رہے تھے کیونکہ ایک اور چیمبر سے تھے وہ وکیل. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی ظفر اس طرح, آپ اس پریس کانفرنس کو دوبارہ سن لیں, اور ان کے مطلب انہوں نے زیادتی کی, بار بار ریڈیکیول کیا کہ یہ تھا فلانا تھا. بھائی آپ بن جاتے, آپ کون سے کو مستقل تھے, نہیں آپ کو بنایا نا, ان کو بھی پتا ہے. میرے حساب کتاب میں خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. اگر ان کے ذریعے وہ سیاسی جماعتوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گی. اگر قد کاٹ نہیں چاہیے, نہیں قد کاٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ کانفیڈنس چاہیے. یہ مسئلے بیک گراؤنڈز کے اندر ہوتے ہیں, یہ جو گفتگو ہوتی ہے دیکھتے ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اندر آ رہا ہے اور ایک باہر جا رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے لاڈلا کا نہیں, لاڈلا تو ہوں انہوں نے کہنا ہے کیونکہ انہوں نے سندھ ملنا مشکل نظر آ رہا ہے. کوئی پنجاب تو بھی بندے انہوں نے اور مزید جا رہے ہیں. اچھا جو تھوڑے بہت ہیں کوئی فیور وہ انڈیپینڈنٹ چلے جائیں. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ تو لندن سے ساتھ ہیں میاں صاحب کے. میں نے دبئی سے, جی لندن. سوری میں معافی چاہتا ہوں, آدھی بات تو بتاؤ. میں چلو آدھی کا دبئی سے خرچے دے گیا, یہ بھی دھیان رکھنا. بس دفتر کے خرچے پہ آپ کو یہ پتا چلا کہ اب سب اچھا ہے, چاہے نیرو چین کی بانسری بجائے گا جب پاکستان آئے گا. آپ کو پتا تھا کہ یہی ہونا, آپ کو پتا عدالتوں سے ریلیف ہی ملنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے تھے 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آئے گا, اور میری سالگرہ اس کے بعد سے وہ مجھے کسی پروگرام میں نہیں ملے, اور میں نے کہا تھا میں کیک بھی کھاؤں گا. پہلے تسی کیا سی میں کیک کھواؤں گا. نہیں, میں کہا آپ کے ساتھ شوگر پیشنٹ ہونے کے باوجود کھاؤں گا, اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آئے گا. سو میاں صاحب سلیکٹڈ نہیں, ٹھیک ہے سلیکٹڈ نہیں, ان کے ساتھ وہ مداوا ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ اس پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے زیادتی کی تھی. اس کو آپ مکافات عمل مداوا کر کے سلیکٹ کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف نے آج بھی یہ کہا ہے میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ. فیصلے کے بعد آج جب ان سے پوچھا گیا, فیصلے کے بعد انہوں نے کہا ہے, تو ہائی کورٹ میں کہا ہے, انہوں نے ان سے سوال جب پوچھا گیا اس عمران خان کے چیئرمین سے ہٹنے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا مکافات عمل ہے وہ اور ہے. لیکن نہیں چیئرمین سے ہٹ رہے تو دیکھیں نا, ایک فیصلہ ثاقب نثار صاحب نے دیا 3 رکنی بینچ 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا بے نظیر بھٹو پہ کہ آپ پارٹی صدارت نہیں لے سکتے جب تک ہم سپریم کورٹ پارٹی کو نل اینڈ وائڈ نہ کر دے, ختم نہ کر دے. انہوں نے 3 رکنی بینچ بنایا, شیر کا نشان لیا سینٹ کے الیکشن میں. کچھ غلط فیصلے نہیں, تو وہ مکافات عمل ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ نواز شریف کے لیے کرایا, آج وہ آپ کے لیے گلے پڑ گیا کہ آپ کو سزا. پیپلز پارٹی نے آج پھر ایک پریس کانفرنس کر دی, وہ کنڈی صاحب شازیہ مری صاحبہ نے پھر وہی الزامات جو پچھلے 15-20 دن میں لگے. بی اے پی نکل گئی نا, باپ کیا کریں.
میں بی اے پی کہتا ہوں. نہیں آپ کہا کریں ان کو جناب. تو پیپلز پارٹی صرف وہ گونگلوں تو مٹی چاڑ رہی ہے خالی, وہ جو پنجابی کی مثال ہے ہماری. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہاتھ جو ہوا ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہو رہا تھا اس وقت ساری یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی. بلاول جو ہے وہ فیوریٹ ہے, وہ فیوریٹ ہے, وہ وزیر اعظم بن گئے, باپ پارٹی کے لوگ ان کو جوائن کریں گے, ساؤتھ پنجاب میں لوگ آ جائیں گے, کے پی سے جو ترین صاحب کا گروپ جیتے گا ان سے ملے گا, کچھ ہوا نہیں, ایسا ہوا نہیں. کے پی میں لوگوں کو کہا گیا اس پارٹی میں نہیں جانا, پیپلز پارٹی میں چلے. پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ باپ کے گئے بھی تھے, ان کو بھی شاید واپس روک لیا گیا. اور میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اگر آپ 2017 تک چیزیں واپس لے کر آ رہے ریورس, تو جو باپ پارٹی بنی تھی وہ نون لیگ میں سے میجورٹی بنی تھی, تو واپس ان لوگوں کو نون لیگ میں آنا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹی میں شامل بھی ہو گئے, جام کمال صاحب بھی آ گئے, کچھ جو ہے وہ شاید انٹرم سیٹ اپ میں بھی ہیں, وہ بھی آ جائیں گے آگے جا کے. ہو سکتا ہے الیکشن لڑ لیں, سرفراز ہو سکتا ہے پہلے استعفیٰ دے کے, ہو سکتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے وقت سرفراز بگٹی صاحب نے تو کہا بھی تھا کہ اگر میں انٹیریئر منسٹر نہ ہوتا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو میں نون لیگ میں ہوتا. تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کچھ وزیر اعظم صاحب نے تو یہی کہا تھا. نہیں وزیر اعظم کہا نہیں تھا لیکن گئے تھے, جہاں جمالی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم گئے اور جام کمال دونوں مری گئے. جام کمال سوری اور جمالی کہہ دیا, یہ دونوں گئے تھے اور انہوں نے پوچھا کس سے پوچھ کے آئے ہو, انہوں نے کہا وہیں سے پوچھ کے آئے ہیں جہاں سے ہمیں بھجوایا گیا ہے, مطلب بلوچستان حکومت سے. مری میں کہا بلوچستان حکومت کی گل کر. ٹھیک ہے جی, وہی لیول پلینگ فیلڈ سیٹ ہوگی کوئکلی. پھر میں نے آخر میں اثر کر میرے خیال سے اٹس ویری آبویس, یہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر رہے, شاید ان کو بھی پتا ہے کہ کیا اس وقت ہونا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے دیکھیں نواز شریف صاحب نے خود اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے, ڈان آپ نے پڑھا ہوگا ہفتہ 10 دن پہلے, کہ نواز شریف بڑے پریشان ہے اس ٹیگ سے, اس پرسپشن سے جو بنائے جا رہے ہیں ان کے خلاف کہ وہ سلیکٹڈ ہے, وہ لاڈلا ہے. کیونکہ ابھی کل ہی ہم شو میں ڈسکس کر رہے تھے, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے یہ قصہ سنایا تھا کہ جب جیل میں بلاول صاحب ملنے گئے نواز شریف صاحب سے, تو نواز شریف نے کہا کہ آپ نے یہ جو نام دیا ہے نا سلیکٹڈ کا, یہ بڑا اپروپریٹڈ ہے اور بڑا جا کے ہٹ کرتا ہے. تو آج اگر وہی نام ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو ان کو بھی ہٹ کر رہا ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ بن گئی میاں صاحب کی خواہش, لش گرین فیلڈ ہے نواز شریف صاحب کے لیے. میاں صاحب کی خواہش کی تو بن گئی. میاں صاحب سے بیٹنگ وکٹ ہے اور باقی یہاں سے وہ وکٹ بہت سوئنگ ہے بھائی. اچھا وکٹ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں بن گئی ہے, لیکن میرا ایشو پتہ ہے کیا ہے کہ اس ملک کے لیے کب لیول پلینگ فیلڈ بنے گی. دیکھیں اس وقت پورا ڈسکورس کیا ہے, خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, میاں صاحب کے ساتھ 2017 میں بھی کہنا چاہیے تھا. یہی کیا نہیں, میں بات کر رہا ہوں نا کہ اوور آل جن لوگوں نے یہ کہنا ہے ہم انہیں کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, میرے اور آپ کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ ہر کسی کے مسائل کے ذکر ہوتا ہے کہ جناب اس پارٹی کو یہ مسئلہ ہوا, اس کو یہ مسئلہ ہوا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس وقت زیادتی ہوئی, لیکن اوور آل ان کا جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اسی سرکلز میں گھوم رہا ہے. کبھی ہم اس سے باہر نکلیں گے؟ بلاول نے نہیں نکلیں گے, کیونکہ سیاستدان جیسا انہوں نے کہا نا جو باہر بچے ہوئے تھے وہ بھی تیار بیٹھے تھے اپنی ڈیل. وہ تو ٹھیک ہے, پر مل گئی تجھے نہیں ملی تو رولا پھینک. بلاول نے ایک بات کی نا کہ جی پرانی سیاست ہے, ان کے اوپر بھی ہم نے تنقید کی کہ آپ بھی تو اپنے نانا کی سیاست کی بات کرتے ہیں, لیکن ان پرنسپل وہ بات ٹھیک ہے. ہمیں اس سیاست سے آگے نکلنا پڑے گا, ہم نے ملک کو بھی دیکھنا ہے نا جی. آج ملک کدھر کھڑا ہے, کسی کی وکالت, صحافت, سیاست